أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صبغة الله ومن أحسن من الله صبغا اللہ کا بھی ایک رنگ ہے اور اللہ سے بہتر اور کس کا رنگ ہو سکتا ہے. اس مختصر سی آیت میں تمام نصیحتوں کا نچوڑ بیان فرما دیا گیا. تمام دنیا کی کتابوں کی نصیحتیں اکٹھی کر لیں اور قرآن کریم میں بیان فرمودہ نصیحتوں کی تشریحات کرتے چلے جائیں. اس آیت کے مرکزی نقطے کے دائرے سے وہ نصیحتیں باہر نہیں جا سکتی. اللہ کی صفات کو اختیار کرو اور ویسے بننے کی کوشش کرو. یہ وہ مرکزی نقطہ ہے نصیحت کا جس سے تمام نصیحتیں بھی پھوٹتی ہیں اور نصیحت کرنے والے اپنے اختیار بھی لیتے ہیں. بس جب یہ کہا گیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسوہ بنایا گیا ہے، ان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ، تو بات حضور اکرم سے شروع نہیں کی گئی بلکہ بات یہاں سے شروع کی گئی کہ یہ وہ شخص ہے جس نے اللہ کے ہر رنگ کو بہترین طور پر اپنا لیا اور تمام صفات باری تعالیٰ کو جس حد تک انسان کے اندر ممکن ہے اپنی تشکیل اور تخلیق کے لحاظ سے اپنے اوپر وارد کر لیا. اس لیے یہ اسوہ بنا ہے، ورنہ ایک انسان کو کسی دوسرے انسان کے لیے نہ ناطق بننے کا حق ہے نہ اسوہ بننے کا حق ہے. مالک سے بات پھوٹتی ہے اور خالق سے بات چلتی ہے. جب تک اللہ تعالیٰ کی نمائندگی کا کسی کو حق عطا نہ ہو، نہ وہ نصیحت کرنے کا اہل ہوتا ہے نہ نصیحت کرنے کا حق رکھتا ہے. بس اللہ تعالیٰ نے اس چھوٹی سی ان چند کلمات میں حیرت انگیز طور پر نصیحت کے معاملے میں تمام حکمتیں بیان فرما دیں اور اسی سے پھر آگے نصیحت کے متعلق جو ضروری ہدایات ہیں، کیا کیا چیزیں اختیار کرنی چاہیے اور کیا کیا نہیں کرنی چاہیے، وہ بھی اسی ایک چھوٹے سے جملے سے تمام باتیں پھوٹتی ہیں. فرمایا گیا اللہ کا رنگ ہے اور اس سے بہتر رنگ کون سا ہے جو تم اختیار کرو گے. لیکن سب دنیا والے جانتے ہیں کہ رنگ کا کتنا بھی اچھا ہو، اگر رنگ قبول کرنے والے مادے میں اہلیت موجود نہ ہو اور وہ اسے قبول نہ کر سکے
تو گھنٹوں کیا، دنوں کیا، سالوں بھی اس مادے کو ڈبوئے رکھیں گے، وہ اسی طرح بغیر رنگ کا اثر قبول کیے باہر نکل آئے گا۔ تو لازماً پھر قرآن کریم پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی تھی کہ رنگ کرنے والوں کے اطوار اور اخلاق کو بھی بیان کرے، ان کی ذمہ داریوں کو بھی بیان کرے، ان کو بتائے کہ کس طرح رنگ چڑھائے جاتے ہیں، اور جن پر رنگ چڑھانا ہے ان کی تمام ذمہ داریوں کو بھی بیان کرے، اور ان کمزوریوں سے ان کو متنبع کرے جن کے نتیجے میں صفات باری تعالیٰ کے حسین رنگ چڑھ ہی نہیں سکتے۔ چنانچہ اس مضمون پر قرآن کریم میں حیرت انگیز تفصیل کے ساتھ تعلیم موجود ہے۔ ایک مسلمان اگر دنیا کی تمام کتابوں کے مقابل پر قرآن کریم کی ایک تعلیم کو ہی رکھ لے اور قرآن کریم کی آیات پر غور کر کے خود تیار ہو جائے ذہنی طور پر، تو وہ بے تکلف اور بلا جھجک دنیا کے سارے مذاہب کو یہ چیلنج دے سکتا ہے کہ تم صرف اسی تعلیم کی کوئی نظیر ایک مذہب سے نہیں، سارے مذہبوں کے مجموعے سے پیش کر کے دکھا دو۔ اور یہ دعویٰ محض ایک بڑھ نہیں، ایک خام خواہ کی لاف زنی نہیں، کیونکہ جیسا کہ میں بیان کروں گا جب بات کھلے گی تو کھلتی چلی جائے گی اور سامنے واضح ہو کر آ جائے گی کہ قرآن کریم نے اس موضوع پر جو روشنی ڈالی ہے، اور ابھی ان تمام آیات کو میں نے مجتمع نہیں کیا کیونکہ وقت بھی تھوڑا تھا اور بہت سی مثالیں بھی میں دینے سے قاصر رہوں گا، لیکن اس مختصر وقت کی رعایت سے جو چند آیات میں آپ کے سامنے رکھوں گا اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس تفصیل کے ساتھ اس معاملے پر قرآن کریم بحث اٹھاتا ہے کہ خدا تعالیٰ کا رنگ قبول کرنے سے پہلے جو بیماریاں اس کی راہ میں حائل ہوتی ہیں وہ دور کرنی ضروری ہے۔ جب تک وہ داغ پہلے صاف نہ ہو، وہ چکنائی نہ اترے جو طبیعتوں پر چڑھی ہوئی ہے، وہ بنیادی وجوہات دور نہ ہوں جن کے نتیجے میں انسان نصیحت قبول کرنے سے عاری رہ جاتا ہے، اس وقت تک حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مؤثر ناصح نہیں ثابت ہو سکتے۔ چنانچہ اس پہلو پر میں آج مختصراً قرآن کریم کی چند آیات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ پہلی بات قابل توجہ یہ ہے کہ بہت سے نصیحت ناقبول کرنے والے اس وجہ سے نصیحت کے نیک اثر سے محروم رہ جاتے ہیں کہ ان کے نفس بہانے بہت پیش کرتے ہیں، ان کو عادت پڑ چکی ہوتی ہے اپنے دفاع کی، اور جب بھی کوئی بات کہے ان کو ایک انفیریورٹی کمپلیکس، ایک احساس کمتری دل میں پیدا ہوتا ہے کہ یہ بات جو باہر سے کر رہا ہے گویا مجھے ادنا سمجھ رہا ہے، گویا یہ بتانا چاہتا ہے کہ تمہارے اندر یہ کمزوریاں ہیں، اس لیے میں اپنی ہر کمزوری کا بھی دفاع کروں گا۔ اپنے نفس سے بھی جھوٹ بول رہا ہوتا ہے، اس کے مقابل پر بھی جھوٹ بول رہا ہوتا ہے، اور پھر اتنے عذر تلاش کرتا ہے کہ قرآن کریم فرماتا ہے وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرًا، بڑے بڑے لمبے چوڑے عذر یوں پھوٹنے لگتے ہیں جس طرح پہاڑوں سے چشمے ابلتے ہیں، اور وہ خود بھی بعض دفعہ ناواقف ہوتا ہے ان باتوں سے، اگر غور کرے تو ضرور ان کو پالے، لیکن اکثر انسان غفلت کی حالت میں زندگی بسر کرتے ہیں اور نہیں جانتے کہ جو وہ باتیں کہہ رہے ہیں ان میں کوئی حقیقت بھی ہے کہ نہیں۔ چنانچہ اس کے ذکر کے بعد او القا معاذیرا، قرآن کریم نہایت ہی پیارے رنگ میں ایسے عذر پیش کرنے والوں کو سمجھاتا ہے۔ کہتے ہیں دائی سے بھی کوئی کبھی عیوب چھپ سکتے ہیں، ہم کہتے ہیں میں تو تمہارے پوتروں تک سے واقف ہوں، لیکن قرآن کریم اس سے بہت پہلے سے بات شروع کرتا ہے، فرماتا ہے ان ربک واسع المغفرہ هو عالم بكم اذ انشاکم من الارض واذ انتم اجنة في بطون امہاتکم فلا تزکوا انفسکم هو عالم بمن اتقى۔ سب سے پہلے دل کو نرم کرنے کے لیے اور خوف دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ بہانے ساز لوگوں کو، بہانہ جو لوگوں کو یہ تسلی دلاتا ہے
کہ تم بہانے جو پیش کر رہے ہو اور اپنے افعال کا دفاع کر رہے ہو اس خوف سے کہ سزا ملے گی، تو ہم تمہیں تسلی دیتے ہیں کہ ان ربک کا واسع المغفرت ہے، اے انسان تیرا رب بہت وسیع مغفرت والا ہے، اس لیے بے ضرورت تم باتیں کر رہے ہو۔ وہ تو ایسا مغفرت والا ہے کہ اس کے سامنے سیدھی اور صاف بات اور جرم کا صاف اقرار سزا کا مستوجب نہیں بناتا بلکہ مغفرت کا مستوجب بنا دیتا ہے۔ اور پھر یہ کوشش لا طائل ہے، لا حاصل ہے، کوئی مقصد اس کا حاصل نہیں ہو سکتا۔ فرماتا ہے وہ عالم بکم اذ انشاکم من الارض، وہ تو تمہیں اس وقت سے جانتا ہے جب اس نے زمین سے تمہیں پہلی بار اٹھایا تھا، زمین جب تمہیں آغاز تخلیق میں وجود کی خلق بخشی گئی تھی، جس کا مطلب یہ ہے کہ کروڑ ہا کروڑ سال، اتنے سال پہلے کہ عام آدمی ان کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ جب زندگی کا آغاز ہوا اس وقت بھی اللہ تعالیٰ واقف تھا کہ اس جنس میں کیا کیا کمزوریاں پیدا ہوں گی، اس میں کون سی صفات حسنہ ہوں گی اور کون سی صفات سیئہ ہوں گی۔ اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان کا بلو پرنٹ، اس کی تخلیق کا خاکہ، اس کی پیدائش انسانی سے بہت پہلے بنا دیا گیا تھا، کیونکہ جب تک یہ خاکہ پہلے تیار نہ ہو یہ دعویٰ نہیں کیا جا سکتا کہ ہم تمہیں اس وقت سے جانتے ہیں جبکہ تم بحیثیت انسان ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، بلکہ زندگی کا آغاز کائنات میں اپنی تخلیق کے ابتدائی مراحل میں کروٹیں بدل رہا تھا، اس وقت سے ہم تمہیں جانتے ہیں۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا آغاز جس وقت بھی ہوا اور جس شکل میں بھی ہوا، آخر تک انسان کے اندر جو جو صفات پیدا ہونی تھی ان سب کا ابتدائی نقشہ اس وقت بھی موجود تھا۔ پھر فرماتا ہے پھر ایسا وقت بھی آیا کہ تم انسان کی شکل میں دنیا میں ظاہر ہوئے، لیکن دائیاں تو تمہارے پوتروں سے واقف ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، ہم تمہارے سے اس وقت سے واقف ہیں جب تم جنین تھے ماں کے پیٹوں میں، دو حقیر سے ذرے آپس میں مل رہے تھے اور کچھ واقعات رونما ہو رہے تھے، کچھ تبدیلیاں پیدا ہو رہی تھیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم اس وقت بھی جانتے تھے کہ تم کیا بننے والے ہو، تو ہمارے سامنے کیا عذر پیش کرتے ہو؟ کتنی پاگلوں والی اور بیوقوفوں والی بات ہے۔ اس خدا سے عذرات پیش کر کے اپنے افعال کا دفاع کیا جا رہا ہے جو تخلیقی آدم سے پہلے بھی انسان سے واقف تھا اور جنین کی ہر تبدیلی سے واقف تھا اور جانتا تھا کہ اس ماں کے پیٹ میں کن کن بد خیالات کے اثرات مجتمع ہو رہے ہیں، کن کن نیک خیالات کے اثرات مجتمع ہو رہے ہیں اور کس قسم کا بچہ پیدا ہونے والا ہے۔ بس بے معنی باتیں کرتے ہو، فرمایا فلا تزکوا انفسکم، اب میرے سامنے اپنے آپ کو نیک نہ بنایا کرو۔ وہ عالم بمن اتقی، تمہارا رب جانتا ہے، خوب جانتا ہے کہ تم میں سے نیک کون ہے اور صحیح معنوں میں اس سے ڈرنے والا کون ہے۔ سارے عذرات کا قلع کما کر دیا گیا ہے ایک آیت میں، اور کیسا انکسار سکھا دیا انسان کو، اپنی حیثیت بتا دی کہ اس سے آگے بڑھ بڑھ کر باتیں نہ کیا کرو، نصیحت قبول کرنی ہے تو عجز اور انکساری پیدا کرو، اپنے دفاع کی عادت نہ ڈالو، اور جان لو کہ تمہاری کوئی بھی حقیقت نہیں ہے خدا تعالیٰ کے سامنے۔ یہ جب یہ داغ انانیت کا جب دور جو ہو جاتا ہے اور کاٹا جاتا ہے، اگر دوسرے داغ نہ ہوں تو پھر یہ انسان اللہ تعالیٰ کے رنگ پکڑنے کا اہل ہو جاتا ہے۔ تو کیسی حکمت کے ساتھ ایک داغ کو دور فرمایا اور اس کا ادنا سے ادنا نشان بھی باقی نہیں رہنے دیا اس آیت میں۔ پھر فرماتا ہے کہ مادہ پرستی اور عقوبت سے بے نیازی یہ بھی انسان کے نصیحت کی راہ میں حائل ہو جاتی ہے، یعنی نصیحت اور انسان کے درمیان میں یہ باتیں حائل ہو جاتی ہیں۔ جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے، جب خدا کا رسول انہیں نیکیوں کی طرف بلاتا ہے تو کہتے ہیں وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ
لا يظنون. وہ کہتے ہیں ہمیں تو سوائے اس حیات دنیا کے اور کچھ نظر نہیں آتا. نموت و نحیا، اسی دنیا میں ہم جیتے بھی ہیں اور مر بھی جاتے ہیں. تم ہمیں کیوں ایسی باتوں کی طرف بلاتے ہو جن کے اثرات موت کے بعد ظاہر ہو سکتے ہیں اگر موت کے بعد کی کوئی زندگی ہو؟ تم کیسی باتیں کرتے ہو کہ خدا زندہ کرتا ہے اور خدا مارتا ہے؟ ما یہلکنا الا الدہر، ہمیں تو زمانہ ہی مارتا ہے صرف. قرآن کریم فرماتا ہے ما لہم بذالک من علم، وہ زندگی اور موت کے فلسفے سے وہ نہیں جانتے کہ زندگی کے محرکات کتنے عظیم الشان اور کتنے گہرے اور کتنے وسیع ہیں، اور موت کا نظام بھی کتنا کامل نظام ہے اور کس طرح مضبوط مربوط اور منضبط ہے. ما لہم، ان کو علم کوئی نہیں ہے. ما لہم بذالک من علم انہم الا یظنون، ظنی باتیں ہیں ان کی. یعنی اس زمانے کا انسان تو بہت ہی پہلے کا انسان ہے جس وقت اس کو مخاطب کیا گیا، لیکن اس زمانے کا انسان بھی اس آیت کا مخاطب ہے. اور جو انسان کا شعور اور بصیرت بڑھتے چلے جاتے ہیں وہ اپنی لا علمی کا پہلے سے بڑھ کر اقرار کرتا چلا جاتا ہے. موت اور زندگی کے جو محرکات ہیں، یہ اسباب ہیں، جو موجبات ہیں، یہ اتنے گہرے اور اتنے تفصیلی ہیں اور ایسا عظیم الشان نظام ہے یہ کہ اگر اس کو اس علم کے مطابق بھی بیان کیا جائے جو آج تک انسان کو حاصل ہوا ہے تو مدتیں چاہیے اس کے بیان کے لیے. اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جبکہ انسان کا شعور بہت ہی ابتدائی مرحلے پر تھا، یا انسان کا علم اس معاملے میں بہت ابتدائی مرحلے پر تھا، اس وقت بھی جاہل بڑی بڑی چھلانگیں مارتے تھے. اور حقیقت یہ ہے کہ تکبر ہمیشہ جہالت کی پیداوار ہوتا ہے اور علم سے ہمیشہ انکسار ٹوٹتا ہے. تو ما لہم بہ من علم کہہ کے ان کے تکبر کی طرف بھی اس میں اشارہ کر دیا. جاہل لوگ ہیں، پتہ ہی کچھ نہیں، اس لیے بے دھڑک ہو کے باتیں کرتے ہیں. اگر ان کو ذرا بھی علم ہوتا کہ کیا نظام ہے تو وہ خوف زدہ ہو جاتے خدا تعالیٰ کے سامنے. پھر ان کی اس بے نیازی کو، یعنی انسان کی اس بے نیازی کو بعض دفعہ اموال بھی بڑھا دیتے ہیں. یعنی ایک تحفظ حاصل ہو جاتا ہے انسان کو کہ میں مالدار ہوں اور میں محتاج نہیں ہوں نصیحت کرنے والے کا. وہ غریب آدمی، ایک ایسا انسان جو غلاموں میں مقبول ہے اور خود بھی غریب ہے، اس کو کئی وقت کی روٹی بھی میسر نہیں آتی، جو ملکیت تھی وہ دے بیٹھا لوگوں کو، اب تو کچھ بھی نہیں رہا اس کے پاس. یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مجھے کہتے ہیں تو، اور مجھے ڈراتے ہیں عاقبت سے، تو ان کی تو اپنی حیثیت کوئی نہیں. میرے اموال ہیں، میرے پاس دولتیں ہیں، میں بے نیاز ہوں ان چیزوں سے. یہ خیالات دل میں جب پیدا ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان نصیحت کو قبول کرنے کا اہل نہیں رہتا. یعنی جھوٹا تحفظ، غلط تحفظ انسان کو نصیحت کی احتیاج سے مستغنی کر دیتا ہے. اس کا جواب دیتے ہوئے قرآن کریم فرماتا ہے وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ. اس مضمون کو اور بھی کئی جگہ مختلف شکلوں میں پھیلا کر بیان فرما رہا ہے. یہاں یہ کہتا ہے کہ ہم تمہیں یہ بتا دیتے ہیں وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ، تم اکیلے آؤ گے ہمارے پاس. اگر تمہیں اموال کا تحفظ حاصل ہے تو وہ بھی نہیں رہے گا. اگر تمہیں دوستیوں کا اور افراد کا اور جتھے بندیوں کا تحفظ حاصل ہے یا خاندانی عظمتوں کا تحفظ حاصل ہے تو وہ بھی تمہیں حاصل نہیں رہے گا. جب جواب دہی کا وقت ہوگا تو ہمارے سامنے تم اکیلے حاضر ہوگے. کما خلقناکم اول مرۃ، اسی طرح اکیلے اور تنہا جس طرح ماں کے پیٹ سے نکلے تھے. کوئی قوت تمہارے ساتھ نہیں آئی تھی، کلیتاً انحصار تھا تمہارا دوسروں پر. اس وقت تمہارا سارا انحصار مجھ پر ہوگا. اس لیے اگر تمہیں یہ خیال ہے کہ اموال و دولت کا تحفظ حاصل ہو گیا اس لیے تم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت کو قبول نہیں کر رہے، تو فرمایا وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، جو کچھ بھی ہم نے تمہیں عطا کیا تھا سب کچھ اپنے پیچھے چھوڑا ہوگا. کیسی عمدگی اور صفائی کے ساتھ
اس داغ کو بھی کاٹ دیا، اس گند کو بھی صاف کیا، کیونکہ جب تک یہ وہم انسان کے دل میں موجود رہے کہ میں مستغنی ہوں، مجھے پرواہ کوئی نہیں، میرے پاس دولتیں ہیں، میرے پاس سہارے ہیں دیگر، اس وقت تک انسان نصیحت کو قبول کرنے کا اہل نہیں رہتا۔ اور یہ ایسی ٹھوس حقیقت ہے کہ انسان کے تنزل کی تاریخ میں ایک بہت بڑا کردار ادا کرنے والی حقیقت ہے۔ کتنی بڑی بڑی بادشاہتیں اس بنا پر ٹوٹ گئیں کہ بادشاہتوں کو اپنی دولتوں اور عارضی طاقتوں کا تحفظ حاصل ہوا اور غریب درویشوں کی باتوں کو انہوں نے نہیں سنا۔ چنانچہ اموال کا تکبر بھی انسان کی راہ میں حائل ہو جاتا ہے اور وہ نصیحت کو قبول کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ پھر نفس کی جھوٹی عزت، یہ بھی بہت سے لوگوں کو اچھی بات سے محروم کر دیتی ہے، اور ایک نفس کا استکبار ہے، ایک ہے بیرونی طور پر انسان کے مالک ہونے کا استکبار، ایک نفس کا استکبار ہے، اور ان دونوں کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے الگ الگ بیان فرمایا ہے۔ بلکہ یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ متکبروں میں سے سب سے زیادہ برا اس کو، اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ برا وہ متکبر لگتا ہے جو غریب بھی ہو اور پھر بھی متکبر ہو، یعنی جس کے پاس مال و دولت ہو، کوئی چیز ہو تکبر کے لیے، اس کے متعلق تو کہہ سکتے ہیں کہ غلط فہمی پیدا ہو گئی اس بیچارے کو، لیکن ایسے بھی ہوتے ہیں جن کا نفس متکبر ہوتا ہے، ان کے پاس تھوڑی کی چیز بھی نہ ہو تب بھی وہ متکبر رہتے ہیں۔ ان کے متعلق فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، کہ جب اسے کہا جاتا ہے کہ اللہ کا خوف کرو، تمہیں خدا کی خاطر نصیحت کی جا رہی ہے، أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، اس کو اپنے نفس کی عزت پکڑ لیتی ہے گناہ کے ساتھ۔ یعنی یہ عجیب، یہ قرآن کریم کی ترکیب ہے جس کا معنی یہ ہے کہ وہ نفسانی عزت اسے گناہ پر چمٹے رہنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ اگر میں نے اس معمولی نظر آنے والے انسان کی بات مان لی تو گویا میں جھک جاؤں گا اور میری عزت نفس کو نقصان پہنچے گا، اس لیے ٹھیک ہے گناہ ہے تو گناہ ہی صحیح، میں اپنے اس گناہ کو نہیں چھوڑنے کے لیے تیار۔ یعنی خود ہی کا جو بگڑا ہوا تصور ہے اس کو بھی قرآن کریم نے بیان فرما دیا۔ پھر قرآن کریم فرماتا ہے کہ بعض لوگ ذاتی طور پر نیک مزاج بھی ہوتے ہیں، اثر قبول کرنے والے ہوتے ہیں، ان کے اندر دلوں میں نرمی بھی پائی جاتی ہے، لیکن ان کی نرمی کمزوری میں تبدیل ہو جاتی ہے، یعنی وہ نرمی صفت حسنہ بننے کی بجائے ایک برائی میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور وہ معاشرے سے ڈرتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ اکثریت کیا کر رہی ہے۔ اور ہمارے واقعہ یہ ہے کہ بہت سی برائیاں اس وقت عام ہو جاتی ہیں جب لوگ دیکھتے ہیں کہ اکثریت نے اختیار کر لی۔ بہت کم لوگ ایسے ہیں جن کو اس وقت نیکیوں کا جھنڈا بلند کرنے کی توفیق ملتی ہے کہ جی ٹھیک ہے اب تو عام ہو گیا ہے، جس طرح پردے کے متعلق میں نے بیان کیا تھا کہ اب تو جی سب بے پردہ ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے اب آ جاؤ کھول لو منہ اپنے اور باہر نکلاؤ۔ قرآن کریم کی اس حصے پر بھی نظر ہے، فرماتا ہے ٹھیک ہے ساری قوم بھی اگر ہلاک ہو جائے، گناہوں میں مبتلا ہو جائے، تب بھی وہ ایک ہی عزت کے لائق ہوگا جو اس بہاؤ کے خلاف نیکیوں کو چمٹا رہے اور اس ایک کے دل کو بڑھاتا ہے اور ان کثرت سے نیک برائیوں کو اختیار کرنے والوں کو حقیر قرار دیتا ہے۔ چنانچہ فرمایا قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ وَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اے محمد ایسے لوگوں سے کہہ دے لا يستوی الخبیث والطیب، کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ پاک اور بد، گندا اور صاف ایک جیسے ہو جائیں۔ جو خدا تعالیٰ نے طیب کو امتیاز بخشا ہے وہ اپنی ذات میں قائم رہتا ہے اور اس بات سے آزاد ہے کہ اکثر گندے ہیں یا اکثر پاک ہیں۔ فرمایا وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، اے انسان اگر تجھے
کثرت کے ساتھ خباثت اور گندگی نظر آئے اور تو مروب ہو جائے اس سے، تب بھی یہ ممکن نہیں ہے کہ خدا کی نظر میں طیب اور بد کا معاملہ الٹ جائے۔ بد اگر کروڑوں کروڑ بھی ہوں گے تو بد رہیں گے، اور نیک اگر کروڑوں کی سوسائٹی میں ایک بھی ہوگا تو خدا کی نظر میں وہ نیک ہی رہے گا، وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ اتنا گہرا فلسفہ ہے یہ بدیوں کے پھیلنے کا اور ان کو روکنے کا کہ اگر انسان اس سے واقف ہو جائے تو بہت سی بدیاں جنہوں نے سیلابوں کی طرح کناروں کو کھا لیا، ایسے لوگوں کی وجہ سے روکی جا سکتی تھیں جو اٹھ کھڑے ہوتے اس بات پر کہ ہم تعداد میں کم ہوں، ہاں کتنے ہی کم ہوں، ہمیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں، ہم نیکی کو پکڑ کے رہیں۔ یہ فلسفہ بہت گہرائی کے ساتھ انسانی فطرت میں کار فرما نظر آتا ہے۔ چنانچہ ووٹوں کے وقت اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ وہی کمزوری جس کا قرآن کریم نے یہاں ذکر کیا ہے وہ خاموشی کے ساتھ سر اٹھا لیتی ہے اور انسان کو پتہ بھی نہیں لگتا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ الیکشن ہوتے ہیں دنیا میں تو بساؤ کا دیکھا گیا ہے کہ اگر کسی شخص کے ہاتھ کے لیے زیادہ ہاتھ اٹھ کھڑے ہوئے ہوں تو ایک طبقہ جو اس وقت تک خاموش بیٹھا ہوا تھا وہ بھی اپنے ہاتھ اٹھانے لگ جاتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے اگر انہوں نے ہاتھ نہیں اٹھائے تھے تو لازماً دل نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ یہ طیب نہیں ہے شخص، یعنی اس نقطۂ نگاہ سے طیب نہیں ہے، اس نقطۂ نگاہ سے موضوع نہیں ہے۔ اس کے باوجود کثرت کو دیکھا اور ہاتھ اٹھا دیے۔ یہ کریکٹر کی کمزوری ہے جو انسان کے اندر موجود رہتی ہے ایک دبی ہوئی بیماری کے طور پر، اور برائیوں کو پھیلنے میں یہ کمزوری بہت مدد دیتی ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ اگر تم میں سے ہر اس بات کو خوب اچھی طرح سمجھ لے کہ طیب طیب ہی رہتا ہے اور اس کی فضیلت اپنی جگہ قائم رہتی ہے، وہی ہے عزت کے لائق، اور خبیث چیز کثرت کے باوجود خبیث رہتی ہے بلکہ اور زیادہ گھنونی بن جاتی ہے، کیونکہ گند بڑھتا ہے تو اور زیادہ مکروہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو اس سے تمہیں بہت سے سبق ملیں گے اور نصیحت کو بہتر رنگ میں قبول کرنے کے اہل ہو جاؤ گے۔ اور یہ امر واقعہ ہے کہ انسان کا نفس خود بھی اس بات کو عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے کہ کسی شخص میں اکیلے رہنے کے باوجود ایک اعلیٰ قدر کو پکڑنے کی اہلیت موجود ہے کہ نہیں، اور بعض دفعہ اس کا اتنا گہرا اثر پڑتا ہے انسان کی طبیعت پر کہ ایک چھوٹا سا واقعہ اس کی ساری زندگی پر حاوی ہو جاتا ہے۔ انگریزوں کے ساتھ جب افغانستان کی لڑائیاں لڑی جا رہی تھیں 1855 میں، جب انگریزوں کی فوج کو افغانوں نے مختلف طریق سے یعنی جنگی چالیں چل کے کہیں عہد شکنی کر کے مختلف طریق سے نہ صرف شکست دی بلکہ کلیتاً تباہ و برباد کر دیا، اس وقت جو جرنیل اور چند آدمی بچے ان کی داستان لکھتے ہوئے وہ جرنیل لکھتا ہے کہ دھوکے پر دھوکہ ہم سے ہو رہا تھا، عہد شکنی پر عہد شکنی ہو رہی تھی، یہاں تک کہ یوں معلوم ہوتا تھا کہ ساری قوم میں سوائے بدعہدی اور عہد شکنی کی اور کوئی خوبی باقی نہیں رہی اور کوئی بات باقی نہیں رہی۔ کہتے ہیں ایک واقعہ لکھتا ہے کہ ایسے وقت میں ایک دفعہ ہمیں کہا گیا کہ آؤ قوانین بیٹھے ہیں اور صلح کا معاہدہ ہوگا اور اپنے چوٹی کے آدمی ساتھ لے لو، یہ خود ان میں شامل تھا، لیکن اس کو اس کے بہت ہی گہرے پرانے دوست خان نے پناہ دے دی ایک حکمت کے ساتھ، اس لیے بچ گیا۔ کہتا ہے اس وقت 1000 ہاں کا مجمع وہاں کھڑا تھا اور لوگ ٹوٹ پڑ رہے تھے اور قتل و غارت کر رہے تھے۔ کہتے ہیں سارے مجمع میں ایک ایسی آواز بلند ہوئی جس نے ہمیشہ کے لیے میری زندگی پر اثر ڈال دیا ہے اور میں کبھی اس آواز کو فراموش نہیں کر سکتا۔ ایک مولوی خدا کا خوف رکھنے والا ایک ایسا تھا جس نے قطعاً پرواہ نہیں کی کہ لوگ مجھے کیا کہیں گے، اس نے بلند آواز سے کہا اے لوگوں خدا کا خوف کرو اور تقوی اختیار کرو اور اپنے عہدوں کو پورا کرو اور بدعہدیاں نہ کرو۔ تم کس طرف جا رہے ہو؟ کہتا اس ایک آواز نے اس قوم کی عزت میرے دل میں قائم کر دی۔ ایسے حالات میں بھی ایسے ایسے نیک دل اور پاک لوگ موجود ہیں جن کے اندر عظمت کردار پائی جاتی ہے۔ حضرت صاحبزادہ عبداللطیف صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ایک بڑی دلچسپ روایت ابھی چند سال ہوئے مجھے معلوم ہوئی۔ ہمارے صوبہ سرحد کے ایک مخلص احمدی دوست ہیں جن کا بڑا وسیع ہے تعلق کا دائرہ،
افغانستان سے چند سال پہلے ایک ایسے دوست ان سے ملنے کے لیے آئے یا یہ گئے ملنے کے لیے، مجھے اس وقت یاد نہیں، مگر بہرحال ان کی ملاقات ہوئی، جنہوں نے افغانستان کی آزادی کی روح کا سمبل قائم کیا ہے. یعنی وہ آرکیٹیکٹ ہیں، نقشہ بنانے والے، لیکن افغان قوم نے جب یہ فیصلہ کیا کہ ہم افغان آزادی کی روح کا ایک سمبل قائم کریں گے، ایک یادگار قائم کریں گے، تو اس بوڑھے انجینئر کے سپرد انہوں نے یہ کام کیا، جو ہے اس آرکیٹیکٹ کے سپرد یہ کام کیا کہ تم ڈیزائن بھی کرو اور تم یہ بھی فیصلہ کرو کہ سب سے موزون جگہ کون سی ہے. یہ کہتے ہیں کہ میں چونکہ اس سے ملا تو میں بھی دیکھنے گیا وہ مینار، تو پتہ لگا کہ وہ مینار تو موزون جگہ پہ ہے ہی نہیں، ایک ایسی جگہ پہ ہے جو آرکیٹیکچر کے نقطۂ نگاہ سے موضوع معلوم نہیں ہوتی تھی مجھے. کمانڈنگ ہونی چاہیے، اونچی ہونی چاہیے جگہ، کھلا منظر ہو، دور دور سے ایک چیز نظر آئے، لیکن وہ مکانوں میں گری ہوئی ایک چوک کے اندر جگہ سی تھی. اور مجھے بڑا تعجب ہوا تو میں نے اس بوڑھے سے پوچھا کہ تم تو بڑے قابل ہو آرکیٹیکٹ، تم نے اس جگہ کا انتخاب کیوں کر لیا اس یادگار کے لیے؟ اس نے جواب یہ دیا کہ اس کا انتخاب اس لیے کیا کہ مجھے یہ کہا گیا تھا کہ افغان روح کی آزادی کی کو خراج تحسین ادا کرنا ہے. یعنی وہ تمام دنیا کے اثرات سے آزاد ہے، اس کو کوئی خوف نہیں ہے دنیا کا، اور حق پر قائم رہنا جانتی ہے. یہ تھی اس کی روح. اور میں جب بچہ تھا میں نے یہاں اسی چوک میں ایک ایسا واقعہ دیکھا تھا کہ ہمیشہ کے لیے میری روح پہ وہ ثبت ہو گیا. اور میں نے یہ دیکھا کہ ایک بزرگ زنجیروں میں جکڑا ہوا سنسار کرنے کے لیے لے جایا جا رہا ہے. ہم بھی بچوں میں شامل ہو کر اس کا نظارہ دیکھنے گئے. میں نے اس کے چہرے پر ایسی عظمت دیکھی، ایسی آزادی دیکھی، ایسی بے خوفی دیکھی، اور ایسا اطمینان تھا، ایسی طمانینت کی مسکراہٹ تھی اس کے چہرے پر کہ وہ میرے ذہن سے اترتی ہی نہیں کبھی. تو جب مجھے میری قوم نے کہا کہ افغان روح آزادی کو خراج تحسین ادا کرنا ہے، اس کے لیے ایک مینار قائم کرنا ہے، تو میں نے سوچا کہ اس سے بہتر جگہ اور کوئی نہیں جہاں میں نے اس آزادی کی روح کو دیکھا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کثرت الخبیث سے تو کوئی بات نہیں بنتی. ایک بھی تم میں اگر طیب ہوگا، ایک بھی صالح ہوگا، تو وہی غالب آئے گا، اسی کی یادیں باقی رکھی جائیں گی اور خباثت کو ملین میٹ کر دیا جائے گا. بس اس وجہ سے کہ لوگ زیادہ گندے ہو گئے ہیں، تم اگر اختیار کر رہے ہو گندگی کو تو بڑی بیوقوفی ہے تمہاری. چنانچہ اس جذبے کو بھی خوب انالیسس کر کے، تجزیہ کر کے انسانی کپڑے سے صاف اور پاک کر دیا تاکہ اللہ کے بہتر رنگ اختیار کرنے کے وہ قابل ہو سکے. پھر ایک اور وجہ ناصے پر عدم اعتماد ہوتی ہے. بعض دفعہ مقصد پر عدم اعتماد ہوتا ہے. یعنی بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کہنے والے پر اعتماد نہیں کہ وہ ہے کیسا، اس کی طرف سے جو نصیحت آتی ہے وہ نصیحت ہی مشکوک ہو جاتی ہے. پھر بعض دفعہ کہنے والا اچھا بھی ہو تو جو مقصد، جس مقصد کی طرف بلا رہے ہیں وہ مقصد بعض دفعہ اچھا نہیں ہوتا، کہنے والے کی نصیحت وہاں بھی بیکار چلی جاتی ہے. پھر بعض دفعہ انسان سمجھتا ہے کہ ٹھیک ہے دونوں باتیں ٹھیک ہیں، لیکن میں نہ بھی مانوں گا تو کیا فرق پڑ جائے گا، میں نے کون سا پکڑے جانا ہے. تو ان تینوں چیزوں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا کہ اے لوگو اللہ اور رسول کی بات پر لبیک کہو، کیونکہ اللہ اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہتر نصیحت کرنے والا تمہیں اور کوئی نہیں مل سکتا. اللہ وہ جس کے قبضہ قدرت میں ہو، جو ہر تمام حکمتوں کا سرچشمہ ہے، ہر اچھی بات اس کی ذات سے پھوٹتی ہے، اس کی ذات پہ تو بدزنی کا تمہیں کوئی حق نہیں. اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لیے کہ اللہ کے رنگ اس شخص سے بہتر کسی نے اختیار نہیں کیے اور اس کمال کے ساتھ کسی
کسی نے اختیار نہیں کیے جس طرح محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اختیار کر لیے. بس جہاں تک نصیحت کرنے والے کا تعلق ہے اس سے بہتر موقع اور کوئی نہیں ہو سکتا. پھر کیوں پیٹ پھیر کے بھاگ رہے ہو؟ جہاں تک مدعا اور مقصود کا تعلق ہے فرمایا لما یحییکم، یہ تو تمہیں موت سے زندگی کی طرف بلا رہا ہے. اس سے بہتر مقصد اور کیا ہو سکتا ہے نصیحت کا؟ اس چھوٹی سی بات میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام نصائح کے مقصود کو بیان فرما دیا. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ باقی باتیں تو ٹھیک ہیں، یہ باتیں ذرا ٹھیک نہیں، یہ ہمارے لیے مناسب نہیں ہیں، یا نہ بھی کریں تو فرق نہیں پڑتا. یہ آیت بتا رہی ہے کہ ایک بات بھی اگر تم محمد مصطفیٰ کی نہیں مانو گے تو اس حصے میں زندگی پر موت کو ترجیح دینے والے ہوگے. موت کے بھی مختلف دائرے ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ انسانی جسم ضروری نہیں کہ ایک دفعہ یکلخت مر جائے. بعضوں کی انگلی مر جاتی ہے، بعضوں کا ناخن نہیں صرف مرتا ہے، بعضوں کا بازو ختم ہو جاتا ہے، اور ٹکڑا ٹکڑا موت بھی آتی ہے. بعض اعضاء مر جاتے ہیں، آنکھ مر جاتی ہے، بعض دفعہ آنکھ کا پردہ مر جاتا ہے، بعض دفعہ صرف ایک رگ مر جاتی ہے. تو موت ضروری نہیں کہ کامل طور پر آئے. جس حصے میں بھی زندگی کے تقاضوں سے اجتناب کیا جائے گا اس حصے کو موت پکڑ لے گی. یہ قانون ہے. اور اس آیت نے ہمیں بتایا کہ چونکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام تر زندگی کی طرف بلانے والے ہیں، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سے اگر تم اجتناب کرو گے تو اگر چھوٹا ہوگا تو چھوٹی موت کو قبول کر رہے ہوگے، اگر بڑا ہوگا تو بڑی موت کو قبول کر رہے ہوگے. لیکن اس سے مفر کوئی نہیں ہے کہ تم اپنے لیے موت چن رہے ہو اور زندگی کو چھوڑ رہے ہو. پھر جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ عقوبت سے بچ جائیں گے، عقوبت سے بچنے کے دو قسم کے امکانات انسان کے لیے پیدا ہوتے ہیں، اور دونوں کا آیا اس چھوٹی سی آیت میں دونوں کا ذکر فرما دیا گیا. ان اللہ یحول بین المرء و قلبہ میں ایک پہلو سے بحث فرمائی گئی، الہ تو شرون میں دوسرے پہلو سے بحث بتائی. مجرم کو اگر یہ یقین ہو جائے کہ میں پکڑا نہیں جاؤں گا، یا غالب گمان یہ ہو جیسا کہ اکثر مجرموں کو ہوتا ہے کہ میں عقوبت سے بچ جاؤں گا کیونکہ میری بات علم میں نہیں آئے گی، تو ایسا مجرم بھی نصیحت کو رد کر دیتا ہے. وہ کہتا ہے نیکی کی نصیحت تم کرتے رہو، بے شک مجھے بدی اختیار کرنے سے فرق کیا پڑتا ہے، میری بدی کا تو پتہ ہی کسی کو نہیں لگنا، میں ایسی چالاکی کے ساتھ کروں گا کہ کسی اگلے کو خبر ہی کوئی نہیں ہونی. اس لیے تمہاری نصیحت ان لوگ بیوقوفوں کے لیے ہے جو پکڑے جاتے ہیں، میں تو پکڑنے سے آزاد ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو نصیحتیں تمہیں خدا کے نام پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر رہے ہیں وہاں تمہارے لیے اس بے خوفی کا کوئی موقع نہیں. اللہ تعالیٰ انسان کی روح اور اس کے جسم کے درمیان حائل ہے. جو باتیں بھی اس کے قلب میں یعنی اس کی روح میں پرورش پاتی ہیں اور جن باریکیوں کے ساتھ وہ سوچتا ہے اس کے احکامات جسم کو صادر ہو رہے ہوتے ہیں. جس طرح بعض دفعہ سائنسدان تجربے کی چیزوں میں ایسی نالیاں رکھتے ہیں جہاں سے ایک مواد ایک خاص حالت کے بعد گزرتا ہے تو وہ اس کی نگرانی کر سکتے ہیں کہ کس حالت میں گزر رہا ہے، اس کا رنگ، اس کا فلو، اس کی والیوم وغیرہ، یہ چیزیں ٹھیک ہیں کہ نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم تمہارے ہر ارادے اور ہر فعل کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں. ممکن نہیں کہ تمہارا کوئی ارادہ فعل میں تبدیل ہو رہا ہو اور خدا کے علم سے باہر رہ جائے. یہ مطلب یحول بین المرء و قلبہ کا. تو یہ تو بے خوفی تمہاری گئی نا. اگر اس وجہ سے بیٹھے ہو نصیحتیں محمد مصطفیٰ کی نصیحتوں کو رد کر رہے ہو تو یہ غلط فہمی دل سے نکال دو. اور ساتھ ہی فرما دیا وَإِنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. جہاں تک اس وہم کا تعلق ہے کہ اگر پتہ لگ بھی جائے گا تو کوئی فرق نہیں پڑتا، میں بچ کر کہیں بھاگ جاؤں گا، تو فرمایا خدا سے بچ کے تو کوئی نہیں بھاگ سکتا. آخر تم پکڑے پکڑائے وہیں پہنچو گے، اسی سرکار میں تم نے جانا ہے. کوئی چیز کائنات کی اس سے بچ سکتی ہی نہیں ہے، جہاں بھی جاؤ گے وہیں وہ ہے. پہلے بھی ایک دفعہ میں نے ایک واقعہ یہاں سنایا تھا، لاہور ہی کے ایک مقبوط الحواس شخص کا واقعہ ہے، اور وہ اس مضمون پر ایک
خاص رنگ میں روشنی ڈالتا ہے، اس لیے میں پھر اس کو بیان کرتا ہوں۔ کہتے ہیں لاہور میں ایک نیم مجذوب دیوانہ سا آدمی اپنا مگن اپنے خیالات میں مست پھرا کرتا تھا۔ ایک دن اس نے بڑی خوشی کا اظہار کیا اور کہا کہ آج بہت مزہ آیا۔ کسی نے کہا کس بات کا مزہ آیا؟ انہوں نے کہا مزہ یہ ہے کہ میں نے اللہ کو خوب بتا دیا، صاف کہہ دیا ہے کہ مجھے تیری دنیا پسند نہیں آئی، اور موجیں لوٹ رہا تھا کہ دیکھو میں نے خدا کو کیسی بات کہہ دی کہ مجھے نہیں پسند آئی تیری دنیا۔ دوسرے تیسرے دن اس کو دیکھا گیا کہ سر پھینکا ہوا اور برا حال بیچارے کا، غم میں ڈوبا ہوا۔ تو اسی پوچھنے والے نے پوچھا کہ بابا آپ 2-4 دن تو پہلے بڑا خوش تھے، یہ کیا ہو گیا آپ کو، اب اتنے اداس کیوں ہیں؟ انہوں نے کہا جواب آ گیا ہے، اور جواب یہ آیا کہ پھر جس کی پسند ہے یہ وہاں چلے جاؤ، خدا کے سوا دنیا ہی کسی کی نہیں۔ اس لیے پسند کرو یا ناپسند کرو، توڑ نہ کر ہم تمہیں اپنے رب سے راضی رہنا پڑے گا، اور لازماً تم اسی کے حضور پہنچو گے۔ یہ ایسی کوئی جگہ نہیں ہے کہ بارڈر کراس کر کے تم ایک ملک کی حکومت سے بچ جاؤ۔ کسی رنگ کو اختیار کرو، کسی بھیس کو تبدیل کر لو، بہرحال بالآخر تم نے اپنے رب کے حضور حاضر ہونا ہے۔ ان سب باتوں کے باوجود بعض بیماریاں ایسا گہرا اثر کر جاتی ہیں کہ وہ ایک قسم کا کینسر بن جاتی ہیں، اور ان کا بھی خدا تعالیٰ ذکر فرماتا ہے۔ یعنی پچھلی ساری باتیں، سارے داغ دھو بھی دیے جائیں تب بھی بعض لوگوں کی بیماریاں ان کا احاطہ کر لیتی ہیں۔ ایسی صورت میں ان پر اللہ کا رنگ نہیں چڑھ سکتا، وہ نصیحت کو قبول نہیں کر سکتے۔ فرمایا بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ ان سب باتوں کے باوجود کچھ بدقسمت ایسے ہوتے ہیں جن کی بیماری عادت بن کر، فطرت ثانیہ بن کر ان کی ذات کا جز بن جاتی، لیکن یہ کہنے کی بجائے کہ ذات کا جز بن جاتی ہے، بہت ہی پیارا کلمہ اختیار فرمایا، احاطت بہ خطیئتہ، گھیرا ڈال لیتی ہے ان کا بیماری، اور گھیرا توڑ کر نکل نہیں سکتا کوئی۔ فوج میں جب مغلوب کرنا ہو کسی دوسری فوج کو تو گھیرا ڈالا جاتا ہے، اور بیماری ایسا سخت گھیرا اس کو ڈال لیتی ہے کہ اس کو توڑ کر باہر نہیں جا سکتے۔ ایسے لوگوں کے متعلق فرمایا کہ جس طرح بیماری نے ان کو گھیرا ڈال لیا اور ان کی بدی میں ایک ابدیت آ گئی، عذاب جہنم میں بھی ایک ابدیت پیدا کر دی جائے گی، اور ان کی سزا بھی اسی طرح جاری و ساری ہوگی۔ چنانچہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مضمون کو کشفی طور پر مختلف صورتوں میں دیکھا۔ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کشفی نظارے کے طور پر جہنم دکھائی گئی تو ایک ایسے تنور کو بھی دیکھا جس میں آگ جل رہی تھی، بھڑک رہی تھی، اور کوئی جلنے والا اس میں سے باہر نکلتا تھا اور پھر اس میں پڑ جاتا تھا، باہر نکلتا تھا اور پھر اس میں پڑ جاتا تھا۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو بتایا یہ وہ بدکردار ہے جو بدکرداری کا اتنا شکار ہو چکا تھا کہ اسے الگ نہیں ہو سکا۔ شہوانی جذبہ پورا ہو گیا تو توبہ کی طرف مائل ہو گئے، وہ دوبارہ عہد کر آیا تو پھر گناہ میں ملوث ہو گئے۔ تو جس طرح اس کی زندگی کی حالتیں تھیں وہی موت کے بعد اس کی حالتیں تبدیل کر دی گئی، اور ایسا ہوتا ہے۔ غالب کہتا ہے رات تھی زمزم پہ میں اور صبح دم دھوئے دھبے جامع احرام کے۔ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں، اور بعض دفعہ دونوں حالتیں بے اختیاری کی ہو جاتی ہیں۔ جب توبہ کر رہے ہوتے ہیں اس وقت بھی واقعی دل خدا کے حضور نرم ہوا ہوتا ہے، جب وہ گناہ کر رہے ہوتے ہیں تو واقعی گناہ کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ ان کی سزا کا نظارہ بھی ویسا ہی دکھایا کہ گھیرا پڑا ہوا ہے، نکل نہیں سکیں گے بیماری سے، لیکن تھوڑا سا ریلیف ہو جایا کرے گا، سکون مل جایا کرے گا، پھر اس کے بعد دوبارہ واپس، پھر وہ نکلیں گے، پھر سکون تھوڑا سا ملے گا، پھر دوبارہ واپس۔ تو اس بیماری کو بھی خوب کھول کھول کر خدا تعالیٰ نے واضح کر دیا، لیکن اس کے باوجود مایوسی سے منع فرمایا،
کیونکہ بیماری کا گھیرا تو انسان کو پڑ سکتا ہے، خدا کو تو کوئی بیماری نہیں گھیر سکتی، اور وہ ہر گھیرے سے آزاد ہستی ہے۔ وہ اگر رحم کرنا چاہے، اگر اس سے دعا کے ساتھ تعلق جوڑو، تو گناہ کتنے بھی بڑے ہوں وہ سارے کے سارے وہ ختم کیے جا سکتے ہیں، اور خدا تعالیٰ کی مغفرت انسان کو پوری طرح ڈھانپ سکتی ہے۔ یہ باتیں بیان کرنے کے ساتھ اس پہلو کو بھی خوب کھول کر بیان فرما دیا تاکہ کسی کے دل میں مایوسی گھر نہ کر لے، کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ چونکہ میری برائی نے گھیرا ڈال لی ہے اس لیے میں ہمیشہ کے لیے جہنمی ہو چکا، اب میرے بچنے کی کوئی راہ نہیں۔ چنانچہ قرآن کریم اس کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ۔ اے میرے بندو جنہوں نے اپنے نفوس پر بے انتہا زیادتیاں کی ہیں، ہر موقع پر اسراف سے کام لیا، ہر موقع پر گناہ میں ملوث ہو گئے، یعنی ایک بدی نے نہیں، گویا دنیا کی سب بدیوں نے ان کے گھیرے ڈال دیے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، تب بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ اگر تم سچی توبہ کرو گے، یہاں بظاہر توبہ کا ذکر نہیں لیکن دوسری آیتوں میں اس مضمون کو کھولا گیا ہے، اس لیے مفہوم اس کے اندر داخل ہے۔ وہ تمام گناہوں کو بخشنے کی طاقت رکھتا ہے، وہ مالک ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم، وہی تو ہے جو غفور اور رحیم ہے، اس کے سوا ہے کون جو غفور اور رحیم؟ بس گناہوں کے تجزیے بھی خوب مکمل کیے، ہر بیماری کی خبر دی، بیماریوں کے حد سے بڑھنے کی اطلاع بھی دی، اور پھر اس گھیرے کو توڑنے کی ترکیب بھی بتا دی کہ غفور الرحیم خدا سے تعلق جوڑ لو، اس سے محبت کرو، اس سے پیار کرو، اور جب بھی تمہیں سچی توبہ کی توفیق ملے تم یقین کر لینا کہ تمہاری تمام بدیاں اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہیں کہ ان کو اس طرح ظاہر کرتے ہوئے موجود ہی کبھی نہیں تھی۔ اور احادیث میں اس کی بھی بہت سی تفاصیل ہمیں ملتی ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مضمون کو مختلف رنگ میں مختلف واقعات کی شکلوں میں بیان فرماتے ہیں۔ کبھی مثال دیتے ہیں ایک ایسی فاحشہ کی جو تمام عمر بدیوں اور گندگیوں میں مبتلا رہی، اس کے جسم کا ذرہ ذرہ داغدار تھا، لیکن صحرا سے گزرتے ہوئے اس کی نظر ایک ایسے کتے پر پڑی جو پیاس سے بلک رہا تھا، اس کی زبان باہر نکلی ہوئی تھی، سوکھی ہوئی، پاس ہی کنواں تھا اور کتے کے اختیار میں نہیں تھا، بس میں نہیں تھا کہ وہ کنویں سے پانی پی لے، اور وہاں کوئی ڈول نہیں تھا۔ اس نے اپنے کپڑے جو بھی اتر سکتے تھے اتار کے ان کی رسی بنائی، اپنی جوتی کو اس کنویں میں لٹکایا، اور اس وقت تک پانی نکالتی رہی تھوڑا تھوڑا جس وقت تک کتے کی پیاس نہیں بجھی۔ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس واقعے کو ایسے پیار سے دیکھا کہ اس کی ساری عمر کے گناہ معاف فرما دیے اور اس کو جنت میں داخل کیا۔ پہاڑ بھی ہوں گناہوں کے تو وہ معاف کر سکتا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مختلف رنگ میں بڑے دلچسپ واقعات ہیں بیان کر کے مختلف پہلو انسان کے سامنے رکھتے ہیں تاکہ خدا کی خشیت بھی پیدا ہو، اس سے محبت پیدا ہو، اور مغفرت کے کسی بہانے سے بھی سامان نصیب ہو جائے۔ اتنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنی نوع انسان سے پیار ہے اور ہمدردی ہے، ایسی جذباتی باتیں بیان کرتے ہیں کہ گویا اللہ مجبور ہو جائے ان جذباتی باتوں کو سن کر کے چلو معافی کر دو، ٹھیک ہے۔ یہ طریقے سکھائے گئے ہیں ہمیں خدا سے بخشش کے اور معافی مانگنے کے۔ ایک موقع پر فرماتے ہیں کہ ایک شخص جس کو جو بالآخر ہر طرف سے مایوس ہونے کے بعد توبہ کے ارادے سے ایک طرف چل پڑا تھا، اور بیشتر اس کے کہ وہ اپنے منزل مقصود کو پہنچتا اس کا موت واقع ہو گئی۔ فرشتوں نے یہ معاملہ خدا تعالیٰ کے حضور پیش کیا اور کہا کہ اے اللہ اس سے کیا سلوک کیا جائے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ توبہ کے ارادے سے چل پڑا تھا، تم یوں کرو کہ دونوں طرف کی زمین ناپو، جس طرف اس نے جانا تھا اس طرف کی بھی ناپ لو، اور جس طرف سے وہ چلا تھا اس طرف کی ناپ لو، اور جس طرف کی زمین زیادہ ہو اسی کے حق میں فیصلہ کر دو۔
اور ساتھ ہی خدا کی تقدیر نے یہ کیا کہ فرشتہ جب اس طرف کی زمین ناپ رہا تھا جو گناہ کی طرف کی زمین تھی، تو وہ زمین سکڑتی چلی گئی، اور جب اس طرف کی زمین ناپ رہا تھا جو نیکی کی طرف کی زمین تھی، تو زمین پھیلتی چلی گئی، یہاں تک کہ بالآخر نیکی والا عرصہ غالب آ گیا بدی والے عرصے پر، اور خدا نے اس کو معاف فرما دیا۔ اب بظاہر یہ ایک عجیب سی بات لگتی ہے، لیکن اگر آپ غور کریں تو اس کا یہ ایک مربوط نظام کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، ہر بدی کا بدلہ بدی سے زیادہ نہیں لیا جائے گا، اور اگر اللہ چاہے تو اس بدی کو معاف بھی کر سکتا ہے، یعنی اس زمین کو اور بھی چھوٹا کر سکتا ہے۔ اور جہاں تک نیکیوں کا تعلق ہے، فرمایا اس کی کوئی حد ہی نہیں ہے، جس طرح چاہے خدا اس میں ان کو بڑھاتا چلا جائے۔ تو یہ مضمون ہے جس کی طرف اشارہ فرمایا گیا کہ اس کی بدیوں کی زمین تنگ کی گئی۔ جب بخشش پر آماتا تھا خدا تعالیٰ، تو اصل بدیوں سے زیادہ کا تو جزا دینے کا سوال ہی نہیں تھا، وہ بدیاں کم کرتا چلا جا رہا تھا، اور نیکیوں کی جزا اس کے قبضے میں تھی، وہ بڑھاتا چلا گیا۔ اس لیے ہر قسم کے گناہوں پر ادنا سے ادنا نیکی بھی غالب آ سکتی ہے اگر اللہ تعالیٰ مغفرت کا ارادہ فرما لے۔ پھر بنی نوع انسان کو توجہ دلانے کے لیے اور خدا کا رحم جیتنے کے لیے ایک عجیب واقعہ بیان فرمایا کہ خدا کی خشیت بھی بعض دفعہ ایسا محرک بن جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ گویا بخشش پہ مجبور ہو جاتا ہے، اور رستہ نہیں ملتا خدا کو بخشش کے سوا۔ ای مشت خاک را گر نہ بخشم چے کو نہ، یہ مضمون پیدا ہو جاتا ہے، اس خاک کی مٹھی کو میں بخشوں نہ تو کروں کیا۔ ایسی ایک خاک کی مٹھی کی مثال دی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور فرمایا کہ ایک شخص اتنا گناہ گار تھا کہ ہر طرف سے اس کو مایوسی تھی، اور وہ جانتا تھا کہ کوئی دنیا کی بدی نہیں ہے جو میں نے نہ کی ہو، اس لیے میں نے لازماً جہنم میں جانا ہے۔ مرنے سے پہلے اس نے اپنے بچوں کو اکٹھا کیا اور یہ نصیحت کی کہ دیکھو، جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا کر خاکستر کر دینا، ایک ذرہ بھی میرا جلے بغیر باقی نہیں چھوڑنا، اور جب وہ خاک بن جاؤں تو تیز آندھی والے دن میں کسی دن مجھے اس طرح اڑا دینا کہ اس کا نشان بھی کہیں نہ ملے۔ یا یہ بیان کیا ایک روایت میں کہ بہا دینا پانی میں، تیز دھار موجوں میں بہا دینا، اور اس کے ساتھ اس کے بچوں نے وہی سلوک کیا۔ موت کے بعد جب وہ خدا کے حضور حاضر ہوا تو اللہ نے اس سے فرمایا کہ اے میرے بندے، تجھے کس بات نے مجبور کیا تھا کہ اس قسم کی نصیحت میں اپنے بچوں سے کرے؟ اس نے کہا اے خدا، مجھے تو اتنا خوف تھا تیرا، اتنے میں نے گناہ کیے تھے کہ میں تیرے حضور پیش نہیں ہونا چاہتا تھا۔ حضور فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ پھر وہ سارے زمین کو اور ہواؤں کو اور پانیوں کو حکم دیتا ہے، یہ بات میں بیان کرنی بھول گیا کہ ان سب ذروں کو اکٹھا کرو اور پھر اس کو اصلی شکل میں تبدیل کرو۔ تو جب حاضر ہوا تو اس نے کہا اے اللہ، میری تو یہ وجہ تھی، میں برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ تیرے حضور حاضر ہوں ان گناہوں کے ساتھ۔ اللہ نے کہا اچھا خوف وجہ تھی تو پھر میں تجھے معاف کرتا۔ ایک طرف یہ خدا ہے، ایک طرف اتنا باریک بین ہے کہ انسان اور اس کے ارادوں کے درمیان حائل بیٹھا ہوا ہے۔ ایک طرف خوف دلاتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو حد کر دیتے ہیں، انسان ساری عمر کی نیکیوں کے بنا کرتے ہوئے بھی اپنی بخشش کی امید نہیں رکھ سکتا۔ ایک طرف گناہ گاروں کے کسی مایوسی دور فرماتے ہیں جو حد ہی کا کمال ہو جاتا ہے۔ یہ ہے نصیحت کرنے والا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہمیں عطا ہوا۔ تو جو نصیحت بھی آپ نے کی یہ آپ کے نام پر کی جاتی ہے، جماعت کو اس کو تخفیف کی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ ان ساری باتوں کو سمجھ کر اپنے کپڑے صاف کریں، کیونکہ آج سبغت اللہ کے بغیر دنیا کی نجات ممکن نہیں ہے، اور سبغت اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاصل ہو سکتا ہے۔ لیکن پہلے اپنے نفوس کو اس قابل تو بنائیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے
اللہ کے رنگ آپ کے روح اور آپ کے جسم کے ذرے ذرے پر حاوی ہو سکیں اور مسلط ہو سکیں. اگر یہ کجیاں، یہ گندگیاں، یہ برائیاں اسی طرح ساتھ رہیں تو ان داغوں کے اوپر تو اللہ کے رنگ نہیں چڑھ سکتے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبدہ ورسولہ. آج جمعے کے ساتھ نماز عصر جمع ہوگی. میں بحیثیت مسافر دو گانا پڑھوں گا. جو دوست مسافر ہیں وہ میرے ساتھ سلام پھیریں گے، جو نہیں ہیں وہ بغیر سلام پھیرے کھڑے ہو جائیں گے. یہ اس لیے بار بار بتانے کی ضرورت پڑتی ہے کہ چھوٹے بچے بھی بڑے ہو رہے ہیں، بعض دفعہ بڑے ہونے کے باوجود بھی بعض باتوں کی طرف توجہ نہیں رہتی، تو بار بار بتانا پڑتا ہے. لیکن جب آپ کھڑے ہوں تو انتظار کریں کہ امام دوسرا سلام مکمل کر لے تب کھڑے ہوں، کیونکہ جب ایک سلام امام پھیرتا ہے تو ابھی وہ خود کھڑے ہونے کے قابل نہیں ہوتا، اور جب تک امام نماز سے آزاد نہ ہو مقتدی آزاد نہیں ہو سکتا. اس لیے جب امام دونوں سلام پھیر لے تب کھڑے ہونا چاہیے. اس کے نتیجے میں آپ کے اندر ایک صبر بھی پیدا ہوگا. نماز میں بے صبری نماز کو ختم کر دیتی ہے، اور اگر آپ صبر سیکھ جائیں اس عادت سے تو آپ کے نماز کے دیگر ارکان بھی سمجھ جائیں گے. عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ